بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں ناول یہ راہ اکیلے کٹتی ہے بائی عبدالحسیب، باب نمبر 7۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ چاندنی کھڑکی سے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ عبدالحنان شاہ میر سے بات کرنے کے بعد اپنے بستر پر لیٹ چکا تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار شاہ میر کی باتوں پر غور کر رہا تھا، جیسے ہر جملہ اس کے ذہن پر کسی نقاش کی طرح کندہ ہوتا جا رہا ہو۔ یونیورسٹی صرف ایک عمارت نہیں ہوتی، یہ تمہاری زندگی کے اگلے چند سالوں کی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ شاہ میر کا یہ جملہ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا۔ وہ کروٹ بدل کر سیدھا ہوا، پھر اچانک اٹھا اور اپنی سائیڈ ٹیبل کے دراز سے ڈائری نکالی۔ روشنی قدرے مدھم تھی۔ اس نے اپنا سائیڈ لیمپ جلایا اور ڈائری کا ورق پلٹ کر لکھنا شروع کیا۔ آج ایک اہم دن تھا۔ شاہ میر سے ملنے کے بعد میں نے خود کو پہلے سے کہیں زیادہ واضح پایا۔ یونیورسٹی کا انتخاب محض ایک تعلیمی فیصلہ نہیں، بلکہ زندگی کے اگلے چند سالوں کی سمت کا تعین بھی ہے۔ مجھے اب ایک نئی دنیا میں قدم رکھنا ہوگا، جہاں خود کو ثابت کرنا ہوگا، سیکھنا ہوگا اور سب سے بڑھ کر خود کو کھونا نہیں ہوگا۔ شاہ میر نے کہا تھا کہ کامیابی یونیورسٹی نہیں دیتی، وہ تمہاری محنت اور مستقل مزاجی پر منحصر ہوتی ہے۔ عبدالحنان نے قلم روک کر کچھ لمحے سوچا، پھر دوبارہ لکھنے لگا۔ مجھے خود کو نکھارنا ہے، صرف کتابی علم نہیں بلکہ عملی زندگی کے سبق بھی سیکھنے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے جو مجھے آگے بڑھنے کی ترغیب دیں، جو مجھے گرنے نہیں دیں اور جو میرے خوابوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور مجھے خود بھی ایسا ہی شخص بننا ہے، ایک ہمدرد، ایک سچا دوست، ایک مستقل مزاج انسان۔ یونیورسٹی کا انتخاب اہم ہے، مگر اس سے زیادہ اہم میرا رویہ ہوگا، میرا طرز عمل ہوگا۔ وہ چند لمحے ڈائری کو دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے اسے بند کیا اور سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، اب میں تیار ہوں۔ یہ سوچ کر وہ بستر پر لیٹا، آنکھیں بند کیں، اور آج کئی دنوں بعد اس کے لبوں پر ایک سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ زندگی ایک نئے باب میں داخل ہو رہی تھی اور عبدالحنان اسے پورے جوش و جذبے کے ساتھ جینے کے لیے تیار تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، جب کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ عبدالحنان نے آخر کار فیصلہ کر لیا تھا، وہ اب مزید الجھن میں نہیں رہے گا۔ شاہ میر کی باتیں، بابا جی کی نصیحتیں اور اپنی زندگی کے تجربات، سب نے مل کر اس کی راہ متعین کر دی تھی۔ میں نفسیات پڑھوں گا، میں سائیکالوجی میں BS کروں گا۔ یہ جملہ اس کے ذہن میں کئی بار گونجا۔ ایک ایسا علم جو نہ صرف دوسروں کو سمجھنے میں مدد دے گا، بلکہ خود اسے بھی اپنے اندر کے زخموں کو جاننے اور ان کا مداوع کرنے کا شعور بخشے گا۔ بابا جی ہمیشہ کہتے تھے کہ سب سے بڑی دانش اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اور یہی علم تمہیں دوسروں کو سمجھنے میں بھی مدد دے گا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اپنے فیصلے پر مہر ثبت کر رہا ہو۔ وہ بستر سے اٹھا، سائیڈ ٹیبل پر رکھی اپنی ڈائری کھولی اور اس کے پہلے صفحے پر بڑے واضح الفاظ میں لکھ دیا: BS سائیکالوجی، ایک نیا سفر، ایک نئی منزل۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ اب راستہ واضح ہو چکا تھا اور وہ اس پر پورے یقین کے ساتھ قدم رکھنے کے لیے تیار تھا۔ رات کے سکون میں فیصلہ کرنے کے بعد عبدالحنان نے ڈائری بند کی اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ باہر چاندنی پوری شدت سے زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جو اس کے چہرے کو چھو کر جیسے اس کے دل کی بے چینی کو کم کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے زندگی کے ایک اہم موڑ پر صحیح سمت میں قدم رکھ دیا ہے۔ سائیکالوجی، نفسیات، لوگوں کے دلوں کو پڑھنا، ان کے درد کو سمجھنا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا، یہ خیال ہی اسے پرسکون کر رہا تھا۔ یہ محض ایک تعلیمی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک خواب تھا جو اب حقیقت کا روپ دھارنے والا تھا۔ وہ دوبارہ بستر پر بیٹھا،
تکیے سے ٹیک لگائی اور گہری سانس لی۔ ذہن میں یونیورسٹی کی تصویر ابھرنے لگی، نئے لوگ، نئے اساتذہ، ایک نیا ماحول اور ایک نیا عبدالحنان۔ یہ آسان نہیں ہوگا، اس نے خود سے کہا، لیکن میں کر لوں گا، مجھے کرنا ہی ہوگا۔ پھر اس نے بابا جی کی تصویر کی طرف دیکھا جو دیوار پر ٹنگی تھی۔ تصویر میں ان کا چہرہ ہلکی مسکراہٹ لیے ہوئے تھا، جیسے وہ عبدالحنان کے فیصلے کی تائید کر رہے ہوں۔ اس لمحے عبدالحنان کو لگا کہ وہ تنہا نہیں ہے، بابا جی کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، شاہ میر کا مشورہ اس کے پاس ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا اپنا یقین اس کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ وہ تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گیا۔ آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی، دل میں ایک نئی امید اور لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ کل سے میرا نیا سفر شروع ہو رہا ہے، زندگی کا ایک نیا باب۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھیں موند گئیں اور وہ ایک خوبصورت خواب کی دنیا میں کھو گیا، جہاں وہ ایک کامیاب نفسیات دان کے طور پر لوگوں کی زندگیوں میں روشنی بخیر رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرن جیسے ہی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی، عبدالحنان کی پلکیں ہلکی سی جنبش لینے لگیں۔ نیند ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، مگر دل میں جو نیا جوش تھا اس نے اسے مزید سونے نہ دیا۔ زندگی کا نیا باب آج سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ تیزی سے اٹھا، ہاتھ منہ دھو کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں اسے ایک بدلا ہوا عبدالحنان نظر آیا، پرسکون، مضبوط اور پرعزم۔ وہ سیدھا الماری کی طرف بڑھا اور اپنے بہترین کپڑے نکال کر پہنے۔ ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ اور جینز، چمکدار جوتے اور گھڑی کو کلائی پر باندھتے ہوئے اسے ایک عجب تازگی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ محض ایک دن نہیں، بلکہ میری زندگی کا ایک اہم موڑ ہے۔ نیچے آیا تو ماما ناشتہ لگا رہی تھیں، بابا اخبار پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی عبدالحنان نے ناشتے کی میز پر قدم رکھا تو ماما نے مسکرا کر پوچھا، ارے عبدالحنان صاحب، آج تو بہت چمک رہے ہو، خیریت؟ عبدالحنان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں ماما، آج سے میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، میں اب اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگوں گا۔ بابا نے اخبار سے نظر ہٹائی اور فخر بھری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہی ہمارا بیٹا ہے، میرا پیارا سا عبدالحنان۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے شاہ میر کو کال کی، یار، میں نے فیصلہ کر لیا، میں سائیکالوجی میں BS کرنے جا رہا ہوں۔ شاہ میر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری، یہ ہوئی نا بات، میں جانتا تھا کہ تم بہترین فیصلہ کرو گے، بس اب آگے بڑھو، دنیا تمہاری منتظر ہے۔ یہ سن کر عبدالحنان کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سفر زیادہ آسان نہیں ہوگا، مگر وہ تیار تھا۔ اسے اب کسی چیز کا خوف نہیں تھا، کیونکہ اس کے دل میں بابا جی کی نصیحتیں، شاہ میر کی رفاقت اور اپنی کامیابی کا یقین تھا۔ زندگی نے اسے آزمایا تھا، مگر اب وہ زندگی کو آزمانے جا رہا تھا۔ عبدالحنان نے جیسے ہی فون بند کیا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک خوشگوار اضطراب، جیسے کوئی پرندہ پہلی بار آزاد فضاؤں میں اڑنے کے لیے پر تول رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دن اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ ہے، جہاں وہ اپنے خوابوں کے تعاقب میں پہلا قدم رکھنے جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد شاہ میر اپنی موٹر بائیک پر اس کے گھر کے باہر آ چکا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ گلی میں بکھری ہوئی تھی اور ہوا میں ایک تازگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ عبدالحنان تیزی سے باہر نکلا، ہاتھ میں ضروری دستاویزات کا فولڈر تھا اور چہرے پر ایک نیا اعتماد جھلک رہا تھا۔ چلو بھائی، عبدالحنان نے جوش سے کہا، اور شاہ میر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں، مگر تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو؟ بس ایک داخلہ ہی تو لینا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی جنگ لڑنے جا رہے ہو۔ وہ دونوں کہا لگا کر موٹر سائیکل پر سوار ہو گئے اور یونیورسٹی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں شاہ میر حسب عادت باتیں کر رہا تھا، مگر عبدالحنان کے ذہن میں مختلف خیالات گردش کر رہے تھے۔ کیا میں اس نئے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر پاؤں گا؟ کیا میں واقعی اپنے خوابوں کے قریب جا رہا ہوں؟ مگر فوراً ہی اس نے خود کو جھڑکا، یہ وقت سوچنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا ہے۔ جب وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچے تو عبدالحنان نے ایک لمحے کے لیے رک کر عمارت کو دیکھا۔ ایک
وسیع و عریض کیمپس، اونچی عمارتیں، ہر طرف طالب علموں کا ہجوم، کوئی اپنی کتابوں میں مگن تو کوئی دوستوں کے ساتھ کہے لگا رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا تھا، ایک بالکل مختلف دنیا جس میں اب اسے قدم رکھنا تھا۔ تو جناب، تیار ہو؟ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ بالکل۔ عبدالحنان نے گہری سانس لی اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ داخلہ دفتر میں ایک طویل قطار لگی ہوئی تھی۔ طلبہ اور والدین اپنی باری کے انتظار میں تھے۔ عبدالحنان اور شاہ میر بھی قطار میں لگ گئے۔ کچھ ہی دیر میں ان کی باری آ گئی۔ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے ایڈمیشن افسر نے نظروں کے پیچھے اینک درست کرتے ہوئے عبدالحنان کی طرف دیکھا۔ جی، کس پروگرام میں داخلہ لینا ہے؟ بی ایس سائیکالوجی۔ عبدالحنان نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ افسر نے کاغذات کا جائزہ لیا، کچھ ہدایات دیں اور فارم ہاتھ میں تھما دیا۔ عبدالحنان نے فارم بھرنا شروع کیا، جبکہ شاہ میر پاس کھڑا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد تمام رسمی کارروائیاں مکمل ہو چکی تھیں۔ عبدالحنان کا نام یونیورسٹی کے طلبہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹوڈنٹ کارڈ تھا، جسے دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اب یونیورسٹی کا حصہ بن چکا ہے۔ تو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ شاہ میر نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ جیسے میں نے زندگی کی ایک بڑی جنگ جیت لی ہو، عبدالحنان نے جوش سے کہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور زوردار کہا لگایا۔ یونیورسٹی کے وسیع میدان میں چلتے ہوئے عبدالحنان کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ واقعی ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ محض ایک داخلہ نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی کی ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسا سفر جس میں اسے خود کو تلاش کرنا تھا، سیکھنا تھا اور آگے بڑھنا تھا۔ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب داخلہ تو ہو گیا۔ عبدالحنان نے گردن ہلائی۔ ہاں، اب یہ ایک نیا باب ہے اور میں اسے بہترین طریقے سے لکھوں گا۔ داخلہ لینے کے بعد عبدالحنان کا دل خوشی اور بے چینی کے عجیب امتزاج میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں سوالات گونج رہے تھے۔ یہاں کا ماحول کیسا ہوگا؟ مجھے کیسے دوست ملیں گے؟ میں کیا واقعی یہاں فٹ ہو پاؤں گا؟ تو جناب، کل تمہارا پہلا دن ہے، کوئی تیاری کی یا بس ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ شاہ میر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بس اللہ کا نام لے کر جاؤں گا، عبدالحنان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر اندر ہی اندر ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ اگلی صبح عبدالحنان جلدی اٹھا، نہا دھو کر بہترین کپڑے پہنے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ یہ میں ہوں، ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ۔ اس نے گہری سانس لی اور خود کو تسلی دی۔ عبدالحنان، ناشتہ کر لو بیٹا، پہلا دن ہے، خالی پیٹ مت جاؤ۔ اس کی ماں کی محبت بھری آواز سنائی دی۔ جی ماما، بس کر رہا ہوں۔ اس نے جلدی سے ناشتہ کیا اور موٹر سائیکل کی چابی اٹھا کر یونیورسٹی کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی عبدالحنان یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچا تو اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر پورے کیمپس پر نظر دوڑائی۔ وسیع میدان، اونچی عمارتیں، طلبہ کا شور، کہے، بحث و مباحثے اور کچھ سنجیدہ چہرے جو شاید اپنے پہلے دن کی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب کچھ اس کے لیے نیا تھا۔ یہ واقعی ایک الگ دنیا ہے، عبدالحنان نے خود سے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ پہلا لیکچر سائیکالوجی کا تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی عبدالحنان نے ایک خالی نشست تلاش کی اور وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ طلبہ پہلے ہی وہاں موجود تھے، کوئی کتابیں کھولے بیٹھا تھا، کوئی موبائل میں مصروف تھا اور کچھ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ لیکچر ہال کا ماحول بڑا پروفیشنل سا تھا۔ کچھ دیر بعد پروفیسر اندر داخل ہوئے اور سب طلبہ خاموش ہو گئے۔ ویلکم ٹو سائیکالوجی۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے اور ہم اسے کیسے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ لیکچر دلچسپ تھا اور عبدالحنان کو لگا جیسے وہ واقعی اپنے پسندیدہ میدان میں قدم رکھ چکا ہے۔ وہ ہر نقطے کو غور سے سن رہا تھا اور نوٹس بھی بنا رہا تھا۔ لیکچر ختم ہوا تو پاس بیٹھے ایک لڑکے نے عبدالحنان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہائے، میں فراز، تمہارا نام؟ عبدالحنان، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ کلاس کے بعد فراز اور کچھ اور لڑکے عبدالحنان کے ساتھ بیٹھ گئے۔
گفتگو آہستہ آہستہ شروع ہوئی اور پھر ایک اچھے ماحول میں ڈھل گئی۔ یونیورسٹی لائف میں مزہ آئے گا بھائی، بس یہاں خود کو ایڈجسٹ کرنے کا فن آنا چاہیے، ایک اور لڑکے زید نے کہا۔ اور ہاں، گروپ سٹڈی کا بھی سسٹم رکھنا، اکیلے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، حمزہ نے مشورہ دیا۔ عبدالحنان نے ان کی باتیں غور سے سنی۔ یہ سب اس کے لیے نئے تجربات تھے، مگر وہ خوش تھا کہ اسے اچھے دوست مل رہے ہیں۔ عبدالحنان نے یونیورسٹی میں اپنا پہلا دن گزار لیا تھا، مگر اس کے اندر ابھی بھی کچھ سوال باقی تھے۔ جیسے ہی وہ اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا، اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر دوبارہ کیمپس پر نظر ڈالی۔ سورج دھیرے دھیرے غروب ہو رہا تھا، روشنی مدھم پڑ رہی تھی اور ہر طرف ہلکی سی گہما گہمی تھی۔ طلبہ ٹولیوں میں کھڑے ہنس رہے تھے، کچھ کیفے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور کچھ لائبریری کے باہر کھڑے نوٹس پر بحث کر رہے تھے۔ عبدالحنان کو احساس ہوا کہ یہ جگہ صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ زندگی جینے کی جگہ بھی ہے۔ شاہ میر ٹھیک کہتا تھا، یہاں ہر دن کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، اس نے سوچا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ راستہ خاموش تھا، مگر عبدالحنان کے ذہن میں خیالات کا شور تھا۔ اس نے سوچا، کیا میں واقعی اپنی زندگی کے اس نئے سفر کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں یہاں اپنی پہچان بنا سکوں گا؟ اسے یاد آیا کہ شاہ میر نے کہا تھا، یونیورسٹی میں صرف ڈگری نہیں لینے جانا عبدالحنان، بلکہ خود کو بھی تلاش کرنا ہے۔ وہ یہ الفاظ دل میں دوہرا رہا تھا جب اچانک سگنل پر اس کی نظر ایک چھوٹے بچے پر پڑی جو کتابیں بیچ رہا تھا۔ عبدالحنان نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ پیسے نکالے اور اسے ایک کتاب خرید لی۔ کتابوں سے محبت رکھنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس نے مسکراتے ہوئے خود سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ گھر پہنچ کر عبدالحنان سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا پہلا دن کیسا گزرا؟ بہت اچھا، بہت کچھ نیا سیکھا، اس نے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر اس نے کپڑے بدلے اور آرام دہ لباس پہن کر بستر پر لیٹ گیا۔ آج کا دن مکمل ہو چکا تھا، مگر اس کے ذہن میں ابھی بھی بہت کچھ چل رہا تھا۔ اس نے سائیڈ ٹیبل سے اپنی ڈائری اٹھائی اور لکھنا شروع کیا۔ آج میرا پہلا دن تھا۔ میں نے سیکھا کہ یونیورسٹی صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک نئی دنیا ہے، جہاں صرف کتابیں نہیں بلکہ لوگ، خیالات اور خواب بھی اہم ہیں۔ آج میں نے نئے دوست بنائے، نئی باتیں سیکھیں اور ایک نئی راہ پر پہلا قدم رکھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر میں تیار ہوں۔ عبدالحنان نے ڈائری بند کی، گہری سانس لی اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے کہا، یہ بس ایک آغاز ہے۔ پھر وہ کروٹ بدل کر سو گیا، خوابوں کی دنیا میں کھو گیا، جہاں اس کے سامنے ایک روشن مستقبل اس کا منتظر تھا۔ عبدالحنان کی موٹر سائیکل یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو کیمپس کی صبحی فضا نے اس کا استقبال کیا۔ دھوپ کی نرم کرنیں لان میں پڑ رہی تھیں، ہوا میں تازگی تھی اور طلبہ اپنی کلاسز کی طرف جا رہے تھے۔ وہ پارکنگ میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے نفسیات یعنی سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ راستے میں اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کچھ طلبہ بینچوں پر بیٹھے نوٹس دیکھ رہے تھے، کچھ کیفے کے باہر کھڑے چائے پی رہے تھے اور کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ یہاں واقعی ایک الگ دنیا بستی ہے، عبدالحنان نے سوچا اور اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی عبدالحنان لیکچر ہال میں داخل ہوا، وہاں پہلے سے کچھ طلبہ اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ کچھ دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے، کچھ نوٹس نکال رہے تھے اور کچھ خاموشی سے پروجیکٹر کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں کچھ بھی نہیں چل رہا تھا۔ وہ ایک درمیانی قطار میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر صاحب اندر داخل ہوئے، درمیانی عمر کے، سلجھے ہوئے لہجے کے، گہرے تجربات کی جھلک چہرے پر نمایاں۔ السلام علیکم کلاس، آج ہم نفسیات کے ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے جذباتی وابستگی یعنی ایموشنل اٹیچمنٹ۔ پروفیسر نے بورڈ پر ایموشنل اٹیچمنٹ لکھا اور بولنا شروع کیا۔ انسانی زندگی میں جذباتی وابستگی یا ایموشنل اٹیچمنٹ ایک بنیادی عنصر ہے۔
ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ تعلق والدین کے ساتھ ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، یا بعض اوقات ایسی ہستیوں سے بھی جو ہماری زندگی میں صرف چند لمحوں کے لیے آئی ہوں مگر گہری نقوش چھوڑ گئی ہوں۔ عبدالحنان نے غور سے سنا۔ بابا جی کی یاد اس کے ذہن میں آئی، ان کی شفقت، ان کی باتیں، ان کی محبت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جذباتی وابستگی ہوتی کیا ہے؟ پروفیسر نے کلاس کی طرف دیکھا۔ ایک طالب علم نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، سر، جب ہم کسی سے دلی طور پر جڑ جاتے ہیں اور اس کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتے ہیں تو اسے جذباتی وابستگی کہتے ہیں۔ پروفیسر مسکرائے۔ بالکل، جذباتی وابستگی کا مطلب ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لیتے ہیں جو ہمارے جذبات، خیالات اور رویے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پروفیسر نے سلائیڈ پر ایک ماڈل دکھایا جس میں جان باولبے کا اٹیچمنٹ تھیوری پیش کیا گیا تھا۔ باولبے کے مطابق بچپن میں بننے والی وابستگیاں ہماری پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہیں۔ اگر ہمیں بچپن میں محبت، تحفظ اور اعتماد کا احساس ملا ہو تو ہماری شخصیت میں استحکام ہوگا، مگر اگر ہم نے بے اعتباری، خوف یا جذباتی عدم تحفظ دیکھا ہو تو ہم بڑے ہو کر رشتوں میں عدم استحکام محسوس کر سکتے ہیں۔ عبدالحنان کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا، شاید اسی لیے میں بابا جی کی یاد میں کھویا رہتا ہوں، کیونکہ وہ میرے جذباتی سہارے تھے۔ پروفیسر نے کلاس کی طرف دیکھا اور ایک اور سوال کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی عزیز کو کھو دینے کے بعد کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ عبدالحنان نے دل ہی دل میں سوچا، غم، تنہائی، بے یقینی۔ پھر پروفیسر نے خود ہی وضاحت کر دی، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا وابستہ ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو ہمارا دماغ اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ برسوں تک اپنے پیاروں کی کمی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ اس خالی جگہ کو کسی اور سے بھر نہیں پاتا۔ پروفیسر نے آخری جملے میں کہا، وابستگی ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات کو بھی پہچانیں۔ ہمیں دوسروں سے محبت کرنی چاہیے، مگر اتنا مضبوط بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چلا جائے تو ہم بکھر نہ جائیں۔ زندگی ہمیشہ آگے بڑھنے کا نام ہے۔ یہ جملہ عبدالحنان کے دل پر گہرا اثر کر گیا۔ مجھے بھی زندگی کو آگے لے کر جانا ہے، بابا جی کی یادیں ساتھ رکھنی ہیں، مگر خود کو مضبوط بھی کرنا ہے۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا، عبدالحنان نے اپنی نوٹ بک بند کی اور ایک گہری سانس لی اور خود سے کہا، یہ بس ایک شروعات ہے۔ تو دوستو، یہاں پہ باب نمبر 7 ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے باب نمبر 8 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ نگہبان۔